کچھ بچے بھی ہیں جو ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتے ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, بہت ضدی ہوتے ہیں, مطلب کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں پیرنٹس کو. تو ایسے بچوں کے ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ بچوں کی, ہر بچے کے اندر اس کی ایک فطری رجحان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں نا کہ ایک بچہ ضد کر رہا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی. پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ بچوں کو جنک فوڈ نہیں کھانی چاہیے, چاہے وہ خود بھی ویسے جنک فوڈ کھا رہے ہوں, لیکن بچے کو پھل کھانے چاہیے. اور وہ اکثر مائیں کہتی ہیں بچہ پھل نہیں کھاتا, نہیں کھاتا. اچھا اب یا سبزیاں نہیں کھاتا. اب ایک سالن کے اندر انہیں کدو بنائے ہوئے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں بیٹا کدو کھاؤ, وہ کہتا ہے پاپا میں نے نہیں کھانا. آپ کہتے ہیں نہیں کھاؤ, میں نے نہیں کھانا. سبزیاں کھانی چاہیے, تو میں اس دن بھی کہا تھا تم کیوں نہیں کھاتے, کھاؤ. کہتا ہے نہیں ماما میں نے نہیں کھانا. اچھا اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے, لیکن ذرا غور سے دیکھیے کیا بچہ ضد کر رہا ہے یا ماں ضد کر رہی ہے. آپ اس بچے کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اصل میں تو ماں ضد کر رہی ہے. تو بہت سی جو باتیں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بچے ضد کر رہے ہیں, وہ اصل میں بچے ضد نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے اپنا ایک ویلیو سسٹم بنایا ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں بچے کو یہ کرنا چاہیے. ہاں یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. پھر آپ یہ کہیں کہ اگر بچے کو کچھ بھی نہیں کہنا اور بچے کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دینا ہے, اور پھر یہ ایک سوال آئے گا نا, تو پھر والدین کیا کریں. اس سلسلے میں دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر کچھ قوانین اور اصول بنے ہونے چاہیے, جس کے لیے ایک بڑی زبردست ٹرم ہے, اور آپ کے بزنس کی ٹرمینالوجی میں ایس او پی, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. جی جی. کہ ایک گھر کے اندر کچھ اصول, کچھ ضوابط بنے ہوئے ہونے چاہیے, اور بچوں کو اور بڑوں کو سب کو ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور اس اصول سے کوئی بھی سوئے نہ کرے. یہ سب کے ساتھ ڈاکومنٹڈ ہو. جو بچے 1 سال کے 2 سال کے ہیں وہ تو دیکھ دیکھ کے سیکھ جائیں گے کہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ 10 بجے لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور 10 بجے سب لوگ سو جاتے ہیں. صحیح. تو ان بچوں کو تو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کو بار بار یاد بھی کرانا پڑے تو پیرنٹس یہ بتا دیں کہ بھائی ہمارے ہاں سب لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 سال کا بچہ بھی 10 بجے سو جاتا ہے, 16 سال کی بیٹی بھی 10 بجے سو جاتی ہے, دادا ابو بھی 10 بجے سو جاتے ہیں. آپ خود بھی اپنی رضائی کے نیچے سے موبائل نکال کے میسج نہیں کرتے, پھر آپ بھی 10 بجے سو جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ اس لیے یہ ایک بات, جب یہ پیرنٹنگ کی ورک شاپس کراتا ہوں نا, اور پچھلے دنوں ہم نے بہت ساری ایک سیریز کی, تو کچھ والدین نے مجھے بہت غصے کے فون بھی کیے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگ آپ کی باتیں سن سن کے, اور کچھ لوگ آپ کے ٹک ٹاکس پہ چوری کر کے آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپس بغیر کانٹیکسٹ کے ڈال دیتے ہیں, اور اس میں بچے تو ہمیں لالا کے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے ہمیں ڈانٹا, یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو ڈانٹنا تو چاہیے نہیں بچے کو, تو آپ نے تو بچوں کو بگاڑ دیا. تو میں ان کو یہ سمجھانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں ان سے کہ دیکھیے ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ بچوں کو آؤٹ آف ڈسپلن کر دیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کی سب باتیں مانی, بلکہ آگے شاید اسی پروگرام میں, یا اگر موقع ملا تو اگلے ہفتے کے پروگرام میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے ضرور اہتمام کے ساتھ کہ بچے بگڑتے کیوں ہیں. بلکہ آپ اس کو یاد رکھیے گا, کہیں نوٹ کر لیں, تو ہو سکتا ہے کسی سیریز میں پوچھیں کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں اور ایک دم بالکل آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہتا کہ گھر کے اندر کوئی اصول نہیں ہونا چاہیے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جو بھی بچہ کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے, لیکن ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بچے کو پابندیوں سے آزاد کیا جائے. میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ کمرہ ہے نا, یہ اس کی لمٹ ہے. بچے کو اجازت ہے اس کمرے میں جو مرضی کرے, لیکن اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ سمجھایا, کہنے کہ جو صراط مستقیم ہے نا, صراط مستقیم پل صراط نہیں ہے کہ بال کے برابر ایک تلوار کی طرح. صراط مستقیم ایک راستہ ہے. اس راستے میں آپ اپنے مزاج کے حساب سے ادھر بھی چل سکتے ہیں, 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 لیکن اس راستے سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اسی طریقے سے جو اصول بنایا جائے وہ ایک دم ایک سٹرکٹ اصول نہیں ہونا چاہیے. ایک دم سٹرکٹ یہ نہیں ہے کہ اگر یوں نہیں کیا تو اس کی سزا ہوگی. وہ ایک براڈ لمیٹیشنز ہیں, لیکن آبویسلی اس لمیٹیشن سے باہر نہیں جانا. تو اسی طرح ہر گھر کے اندر ایک براڈر لمیٹیشنز بنا لی جائیں, کچھ قوانین بنا لیے جائیں. مثلا کہ ناشتے میں سب لوگ ناشتہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی خیر خبر لیں, ہر ایک کی آپس میں کمیونیکیشن ہو, اور سب کو پتا ہو کہ ناشتہ کوئی اپنے کمرے میں نہیں کرے گا, سارے اکٹھے کریں گے. اسی طریقے سے یہ اصول اس طرح سے ہوگا. یہ تو وہ ڈسپلن بنا لیا جائے, لیکن ود ان ڈسپلن
بچوں کو اپنے تجربات خود کرنے دینے چاہیے. ٹھیک ہے نا, کچھ اصول کی باتیں ہیں جن کو آپ انفورس کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ اس کی کوئی پینلٹی بھی رکھ سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ 10 بجے کے بعد گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا, فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈفرنٹ بھی ہو. تو آپ کو پتہ لگا کہ کچھ بچوں نے وائلیٹ کر دیا اس کو, کہ وہ نہیں باز آئے. آپ کہیں گئے ہوئے تھے شہر سے باہر, تو پیچھے سے پتہ لگا کہ رات کے 10 کے. اچھا, اب آپ نے ان کی تربیت کے لیے کیا, آپ نے وہ فون اٹھایا, ٹی وی اٹھایا اور اٹھا کے اس کو بند کر دیا. اس نے کہا یہ 2 مہینے ٹی وی نہیں چلے گا. اچھا, اس سلسلے میں آپ نے بچوں کو ڈانٹا نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, کوئی آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, کوئی ان کے ساتھ آپ روڈ نہیں ہوئے, آپ نے ایک اصول کی بات کی. دیکھیے, آپ نے بیٹا طے کیا تھا کہ 10 بجے کے بعد ٹی وی نہیں دیکھے, چونکہ آپ نے اس اصول کو بریک کیا, لہٰذا اس کی پینلٹی یہ ہے کہ یہ 2 مہینے اس کمرے میں ٹی وی نہیں. اینڈ یو ہیو ٹو پروو کہ آپ اس لا کو سمجھ رہے ہیں. اور اگر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اس لا کو سمجھ گئے تو 2 مہینے بعد پھر ٹی وی یہاں لگا دیں گے. ٹھیک ہے. آپ کی بچوں سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. بچے یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ ابو بڑے سخت ہیں. بچوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ قانون کے مطابق عمل کرنا ہے. اب یہ وہ بچہ ہے جو رات کے 1 بجے اپنے موٹر سائیکل پر جا رہا ہوگا اور سامنے سرخ بتی آئے گی اور کوئی پولیس کا ٹریفک کا سپاہی نہیں ہوگا اور کوئی رش نہیں ہوگا اور وہ موٹر سائیکل لے کے روک لے گا, کیونکہ آپ نے شروع سے رول ماڈل کر کے اس کو بتا دیا ہے کہ جب کوئی قانون بن جائے, اس قانون کو توڑ دیا جائے, تو ہمیں قانون پر عمل اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, ہمیں اس لیے عمل کرنا ہے کہ وہ قانون ہے. تو یہ وہ بچہ جس کے گھر میں یہ ہوا تھا, وہ سڑک پر آ کر پھر لال بتی پر کراس نہیں کرے گا.